السلام علیکم جی دوستو، آج ہم انشاءاللہ کراکری شاپ یا کراکری سٹور کے جو مینجمنٹ سسٹم ہے یا پوائنٹ آف سیل، اس کے حوالے سے ہم ڈیمو ایک بنائیں گے اور اس میں یہ چیزیں سیکھیں گے کہ اس میں انٹری کس طرح ہم ڈالتے ہیں، اس میں انوائس کس طرح بنتی ہے، یا جو پرچیز ہم کرتے ہیں وینڈر سے یا سپلائر سے تو اس کے پرچیز واؤچر یا انٹری کس طرح ڈالتے ہیں۔ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ یہ ہمارا سافٹ ویئر ہے، کراکری POS ہے، پوائنٹ آف سیل۔ تو اس کے اوپر جب ہم کلک کریں گے تو ہمیں اپنی ID ریکوائرڈ ہوگی اور اس کے بعد پھر پاسورڈ۔ تو یہ ہمارا مین جو ہمارا سافٹ ویئر کا لاگ ان ہے اور مین جو انٹرفیس ہے وہ ہمارا لاگ ان ہو گیا اس ٹائم۔ کچھ بیسک فیچر ہم ڈسکس کریں گے یہاں سے۔ یہ ہے آئٹم فائلز، مطلب جتنے بھی پروڈکٹس یا آئٹمز ہوں گے وہ ہم یہاں پہ اس کو رجسٹر کریں گے، اس کو ڈیفائن کریں گے۔ پھر آگے ہم جاتے ہیں کیٹیگریز کی طرف۔ تو جو کیٹیگری ہوگی ہماری شاپ میں، جیسا کہ یہ دیکھیں ڈنر سیٹ، سپون سیٹ، ٹرے سیٹ، واٹر کولر، ٹی سیٹ، یہ جو کیٹیگری آپ کے پاس اویلیبل ہوگی تو اس کی کیٹیگری ہم یہاں پہ وہ کریٹ کر سکتے ہیں۔ پھر آگے ہے سپلائر، یہاں پہ ہم سپلائر بنا سکتے ہیں، سپلائر رجسٹر کر سکتے ہیں۔ سپلائر مینز کہ جو بندہ ہمیں مال دے کے جاتا ہے یا جس بندے سے ہم مال پرچیز کرتے ہیں تو اس کا جتنا بھی ہے ڈیٹا وہ ہم یہاں پہ سیو کر سکتے ہیں۔ پھر آگے ہم جاتے ہیں پرچیز کی طرف۔ کسی سپلائر سے یا کسی وینڈر سے جب ہم پرچیز کرتے ہیں تو وہ کس طرح کریں گے، تو یہاں پہ ہمارا آتا ہے ایک شیٹ بنتی ہے یہاں پہ، جو انٹری ہم ڈالتے ہیں، جو آئٹم جتنی کوانٹٹی ہمیں دی ہوتی ہے تو اس کی ہم یہاں پہ پرچیز یا ڈیبٹ نوٹ بناتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد پھر پرچیز ریٹرن، اگر کسی وینڈر کو یا سپلائر کو ہم کوئی چیز واپس کرتے ہیں تو وہ اسی میں ہم بنائیں گے۔ آگے پھر بار کوڈ، مثال کے طور پر کچھ پروڈکٹ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جس کے اوپر بار کوڈ نہیں ہوتا، کمپنی کی طرف سے نہیں بنا ہوتا، تو اس کے لیے پھر ہم اپنے بار کوڈ بنا سکتے ہیں، بار کوڈ سٹیکر، اور اس آئٹم یا اس پروڈکٹ کے اوپر ہم لگا سکتے ہیں۔ اور یہاں پہ پرائس چیک ہے۔ پرائس چیک مطلب کوئی کسٹمر ہم سے پوچھے کہ جی جس کی پرائس بتائیں، مطلب اس کا بل نہیں بنانا ہوتا، جسٹ ہم پرائس چیک کرتے ہیں۔ تو پرائس یہاں سے ہم اس آئٹم کو سکین کریں گے تو اس آئٹم کی پرائس ہمیں یہاں پہ وہ شو ہو جاتی ہے۔ لیٹ سپوز اگر ہمارے پاس سکینر نہیں ہے، جسٹ ہم مینول سرچ کرنا چاہیں کسی پروڈکٹ کو، تو کیا کرتے ہیں کہ ہم یہاں پہ لکھتے ہیں، مثال کے طور پر ہم ٹی، دیکھیں ٹی سیٹ ہمارے پاس دو پڑے ہوئے ہیں، ایک ہے ٹی سیٹ جنکی کے نام سے جس کا سیریل نمبر یا جو بھی کوڈ ہوتا ہے وہ 5526، یا دوسرا سیٹ ہمارے پاس یہ، ہم مثال کے طور پر کسٹمر کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں تو انٹر کریں تو دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس پرائس، اس کی سیل پرائس شو ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، چلے شروع کرتے۔ پہلے ہم کیا کرتے کہ ایک انوائس ہم بناتے ہیں۔ مثال کے طور پر سپلائر سے ہم مال لے کے آئیں یا سپلائر نے ہمیں سپلائی دی تو اس کو اپنے سسٹم میں کس طرح انٹر کریں گے، پہلے ہم وہ سیکھتے ہیں۔ یہاں سے ہم ایڈ پہ جائیں گے اور جس سپلائر یا جس وینڈر سے مال ہمارے پاس آ گیا یا ہم نے پرچیز کیا، اس کا نام یہاں پہ وہ پہلے سے ہمارے پاس موجود ہوگا، تو جسٹ اس کو سلیکٹ کرنا ہے اور یہاں پہ وہ آئٹم اس کے جتنے بھی ہوں گے وہ باری باری ہم نے سکین کرنا۔ تو ہم یہاں پہ جسٹ اس کا نام لکھیں گے یا اس کا جو کوڈ ہوگا وہ لکھیں گے۔ اب دیکھیں 001 ایک کوڈ، یہ ہے واٹر کولر اپولو، اس کی کاسٹ یہاں پہ یہ ہے 350 روپیہ۔ اس نے کتنی کوانٹٹی ہمیں، یہ 10 کوانٹٹی اس نے یہ ہمیں دے دی۔ اور یہاں پہ آگئے ہم ادھر، یہ اب ہم آگے سیل پرائس پہ، کہ سیل پرائس ہم نے زیادہ کرنی ہو یا کم کرنی ہو تو یہاں پہ ہم سیل پرائس بھی کم زیادہ کر سکتے ہیں۔ یہ ایک آئٹم ہم نے 10 کوانٹٹی ایڈ کی۔ اب دوسرا پروڈکٹ ہے اس کو ہم انٹر کرنا چاہ رہے ہیں، یہ ہے جی واٹر کولر ڈائمنڈ، ٹھیک ہے، اس کے 15 پیس دیے، یہ بھی انٹر ہو گیا۔ اب آگے جاتے ہیں ڈنر سیٹ کراؤن، اس کی کاسٹ ہے ہمارے پاس یہ دیکھیں 4000 تھی پہلے، اب اگر اس نے کوئی کم زیادہ کی ہو تو یہاں سے ہم پرائس بھی چینج کر سکتے ہیں کاسٹ کی۔ مثال کے طور پر ابھی اس نے دیا ہمیں 3900 روپیہ، کتنی کوانٹٹی دی، 5۔ پہلے سیل پرائس ہمارے پاس تھی 7800، اگر ہم بنانا چاہیں یا گھٹانا چاہیں تو یہاں سے ہم اس کو بڑھا بھی سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمیں اب سیل کرنا چاہ رہی ہے اس کو 7500 میں، اور اس کے بل میں مثال کے طور پر آئٹم ہے جی ڈنر سیٹ رائل 80 پیس والی،
کتنے پیس دیے؟ یہ دیے 6 پیس، ٹھیک ہے جی۔ مثال کے طور پر یہ 4 آئٹم تھے، ٹھیک ہے، یہ 4 آئٹم اس کے بل میں تھے اور 4 آئٹم ہم نے ایڈ کیے یہاں پہ۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے ابھی، ہم نے اس کو پوسٹ کرنا ہے، تو یہ جتنی انوینٹری ہم نے ڈال دی اس میں وہ ہمارے اس میں پوسٹ ہو جائے گی۔ یہ ہماری انوینٹری بن گئی، اور ٹوٹل اس بل میں کتنی اماؤنٹ کی چیزیں تھی یا پروڈکٹ تھے، وہ تھے 68,000 روپیہ۔ اب ہم جاتے ہیں سیل کی طرف۔ یہ تو آ گئی ہماری وینڈر سے یا سپلائر کی طرف سے جو مال ہمارے پاس آتا ہے، تو اس کا ہم یوں انٹر کرتے ہیں اپنے ڈیٹا بیس میں یا اپنی انوینٹری میں۔ آگے ہم جاتے ہیں پوائنٹ آف سیل کی طرف۔ جب ہم سیل کرتے ہیں کسی پروڈکٹ کو یا کسی کسٹمر کے لیے کوئی چیز ہم بیچتے ہیں یا سیل کرتے ہیں، ان کے لیے انوائس بناتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں، پوائنٹ آف سیل پہ جاتے ہیں ہم۔ اس کے لیے پوائنٹ آف سیل میں کیشیئر کی آئی ڈی ہوگی اپنی، پھر اس کا پاسورڈ ہوگا، وہ ہم نے انٹر کرنا ہے یہاں پہ۔ پھر شفٹ جو بھی ہوگا، مارننگ ایوننگ جو بھی ہے، فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں کہ جی ایوننگ کے ٹائم ہے، تو یہ ہمارا لاگ ان ہو گیا ہے پوائنٹ آف سیل۔ یہاں سے ہم کسٹمر کے لیے بل بنا سکتے ہیں۔ اب اگر ہمارے پاس اویلیبل ہے اسکینر، تو جسٹ اس آئٹم کو اسکین کریں، یہاں پہ خود بخود آٹومیٹکلی ہمارا بل بنانا شروع ہو جائے گا، اور وہ یہاں پہ اس ایریا میں انٹر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ لیٹ سپوز ابھی ہمارے پاس فی الوقت نہیں ہے اسکینر، تو ہم مینول کرتے ہیں۔ 001 کوڈ ہے اس کا، واٹر کولر اپولو ایک لیا اس نے، دوسرا جی اس نے لیا ٹی سیٹ، آگے ڈنر سیٹ لیا ایک، اور ایک ٹی سیٹ جھنکی لے لیا اس نے۔ یہ دیکھیں، یہ جو نمبر ہوتا ہے نا، یہ اس سیٹ کے اوپر اس کا کوڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ ہمیں پہچاننے میں آسانی ہو بل بناتے وقت کہ یہ سیٹ جو ہم سیل کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے ٹی سیٹ ہمارے پاس کافی سارے ہو، جیسا کہ یہ اوپر بھی ٹی سیٹ ہے اسکاڈو، تو یہ منشن کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ ہمیں سیل کرنے میں آسانی ہو، کوئی ایک کی جگہ دوسری چیز ہم سیل نہ کریں، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ بل بن گیا مثال کے طور پر ہمارے پاس 1950 روپیہ۔ اب یہ کون لے رہا ہے؟ یہ ہمارا ایک کسٹمر ہے، ہم اس کو دے رہے ہیں، تو اس کے لیے یہ کسٹمر کا بٹن ہے، یہاں پہ اس کے اوپر کلک کریں تو جتنے بھی کسٹمر ہوں گے ہمارے پاس وہ سارے یہاں پہ لسٹ میں شو ہو جائیں گے۔ اچھا، یہ کون لے رہا ہے؟ یہ لے رہا ہے جہانگیر کراکری والا، اوکے کریں۔ یہ دیکھیں یہاں پہ بھی جہانگیر کراکری کا نام آ گیا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ ٹوٹل بل کتنا بنا؟ یہ بنا 20,950 روپیہ، ٹھیک ہے جی۔ اس کو انٹر کریں۔ اب ہمارے پاس جب بل پرنٹر لگا ہوگا تو آٹومیٹکلی یہ ہمارا جو بل ہے وہ پرنٹ ہو جائے گا، لیکن فی الوقت ہمارے پاس یہاں پہ پرنٹر نہیں ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس بل کو فی الوقت ٹیمپریری طور پہ ہم سیو کرتے ہیں۔ کہاں پہ سیو کرتے ہیں؟ ڈیسک ٹاپ کے اوپر سیو کرتے ہیں۔ یہ کس کا بل ہے؟ یہ ہے جہانگیر کا، جہانگیر بل، اس کو سیو کریں۔ اب ہم جا کے دیکھتے ہیں کہ جی جہانگیر کا جو بل بنا وہ کیسے بنا، کہاں پہ بنا۔ یہ ہے ہمارے پاس جہانگیر کا بل، تو دیکھیں ہمارے پاس جہانگیر کراکری، اس کا اگر ہم نے کانٹیکٹ نمبر یا ایڈریس نوٹ کیا ہوگا تو وہ بھی ساتھ پرنٹ ہو جائے گا۔ ابھی اس میں ہم نے اس کا ایڈریس کانٹیکٹ نمبر نہیں ڈالا، تب بھی وہ یہاں پہ مینشن نہیں ہو رہا۔ تو دیکھیں پہلے کیا ہوگا کہ پہلے ہمارے جو بزنس ہے یا جو شاپ ہے اس کا ٹائٹل آئے گا یہاں پہ، پھر اس کا ایڈریس، یہ ہوگا کانٹیکٹ نمبر، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ یہ ہے کسٹمر کے لیے کاپی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پہ یہ انوائس نمبر بنے گا آٹومیٹکلی، ابھی 2 نمبر انوائس بنے۔ اچھا، یہاں پہ کیشیئر جس بندے نے یہ بل بنایا ہوگا تو اس کا نام منشن ہوگا۔ جس کاؤنٹر نمبر سے مثال کے طور پر اگر ہمارے پاس کاؤنٹر زیادہ ہے، 2 ہے یا 3 ہے، تو جس کاؤنٹر سے بنا ہوگا اس کا نمبر ہوگا یہاں پہ، جس ڈیٹ کو بل بنا ہوگا اس ڈیٹ، جس ٹائم بنا ہوگا وہ ٹائم، یہاں پہ پھر کسٹمر کی ڈیٹیلز ہوتی ہے، اور یہاں پہ ان آئٹمس کی ڈیٹیل ہوتی ہے جو آرڈر ہم نے ان کو سیل کیے۔ اب دیکھیں یہاں پہ آ جائے کہ اس بندے کا ٹوٹل بل بنا 20,950 روپیہ، لیکن ان کا ایک پرانا بیلنس بھی تھا، اولڈ بیلنس جسے ہم کہتے ہیں یا پریویس بیلنس، وہ تھا 25,600 روپیہ، ٹھیک ہے۔ یہ موسٹلی یہ جو فارمیٹ ہے یہ بڑے سائز کا بل، یہ موسٹلی ہمارا ہوتا ہے ہول سیل یا ڈسٹریبیوٹرز کے لیے، کیونکہ ان کا جو بل بنتا ہے وہ بنتا ہے A4 سائز بڑے پیپر پہ، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ پرانا جو بیلنس ہوتا ہے وہ بھی ساتھ مینشن ہو جاتا ہے۔ نیا بل جب بھی بنتا ہے ان کا تو پرانا ان کا ہمارے پاس جتنا بھی بیلنس ہوتا ہے تو وہ یہاں پہ منشن ہو جاتے ہیں کہ جی
آپ کی طرف ہمارا جو بیلنس رہتا ہے وہ رہتا ہے 25,000 30,000 جو بھی ہوتا ہے وہ یہاں پہ پرنٹ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم ریٹیل کے کرنا چاہ رہے ہیں تو ریٹیل کا چھوٹا بل بنتا ہے، وہ بھی میں آپ کو اس کا ایک ویو دکھا دیتا ہوں۔ چھوٹا سا بل جو ہمارے موسٹلی ریٹیل میں یوز ہوتا ہے وہ یہ بل ہوتا ہے، اس طرح کا وہ چھوٹا بل ہمارا یوں بنے گا ریٹیل کے لیے۔ اور اگر ہم ہول سیل کا کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں تو ہول سیل کے لیے جو ہمارا بل بنے گا وہ بنے گا ہمارا A4 سائز پہ، بڑے سائز پہ۔ یہ ہے ہمارا ریٹیل کے لیے۔ ریٹیل سائز کا جو بل بنتا ہے وہ تھرمل پرنٹر پہ ہوتا ہے، اور وہ سائز اس کا جو ہوتا ہے وہ تقریباً 3 انچ کا ہوتا ہے اس کی چوڑائی، اور اس طرح چھوٹا ریسیپٹ جو ہے نا وہ پرنٹ ہو جاتا ہے۔ اب ایک دوسرا ہم بل بناتے ہیں اور کسٹمر کے لیے، یہ ہم کرتے ہیں جی، یہ ٹرے سیٹ آ گیا ہمارے پاس، ٹھیک ہے۔ آگے کیا جی، آگے ہے ٹرے اسمال، پھر ٹرے لارج، ٹھیک ہے۔ یہ کوڈ مجھے یاد ہے تبھی میں ڈال رہا ہوں، اگر آپ کو یاد نہیں تو آپ نام سے بھی سرچ کر سکتے ہیں، نام سے بھی آپ بنا سکتے ہیں۔ کپ چائنا 0066 یہ اس کا کوڈ ہے۔ یہ آئٹم ہم نے ایڈ کی۔ اچھا جی، یہ آگے واٹر کولر ڈائمنڈ۔ ٹوٹل بل بنا اس کسٹمر کا کتنا؟ 4950 4,950 روپیہ، ٹھیک ہے۔ اب مزید کچھ ہم انٹر کرتے اس میں چیزیں۔ اب ایک کسٹمر ہے وہ ہم سے ایک پروڈکٹ 3 یا 5 یا 6 یا 10 کوانٹٹی میں لے رہا ہے، تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ پہلے ہم صرف پلس دبائیں گے، پھر اس چیز کو سکین کریں گے، یا اس چیز کا جو پروڈکٹ کا کوڈ ہے وہ ہم کوڈ ڈالیں گے، تو آٹومیٹکلی ہمارا جو کرسر ہوگا وہ یہاں پہ کوانٹٹی پہ آ جائے گا۔ اب مثال کے طور پر ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ڈنر سیٹ کراؤن ہے، یہ بندہ کتنا لے رہا ہے؟ یہ ہم سے لے رہا ہے 5 سیٹ، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے اب یہاں پہ 5 کوانٹٹی آ گئی، اس کی قیمت اس کا یہ، اور ٹوٹل اس کا بنا یہ۔ اب ٹوٹل بل اس بندے کا بن گیا 42,450 روپیہ۔ اب یہ کون ہے کسٹمر؟ یہ کسٹمر ہم بتاتے ہیں کمپیوٹر کو جی، یہ ہے شاہ زیب پلاسٹک اسٹور، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پہ یہ دیکھیں، یہاں پہ می مینشن ہو گیا۔ اب ہم اس کا بل بناتے ہیں، کتنا بل بنا؟ 42,400۔ اچھا ہم ایک کام کرتے ہیں، اب کیا کرتے ہیں کام یہ کرتے ہیں کہ اس کو کچھ ہم ڈسکاؤنٹ بھی دیتے ہیں۔ ڈسکاؤنٹ کتنا دے رہے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ 450 جو ہے یہ ہم چھوڑ دیتے ہیں اس بندے کو، تو باقی کتنا بل بچا؟ باقی بچ گیا ہمارے پاس 42,000 روپیہ، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم یہاں پہ رکھتے ہیں 42,450، اس بندے کے لیے ہم ڈسکاؤنٹ لگا دیا، ٹھیک ہے۔ اس بل کو بھی ہم سیو کرتے ہیں، یہ ہے جی شاہ زیب، اور اس کو ہم سیو کرتے ہیں ڈیسکٹاپ پہ۔ ابھی ہم جا کے چیک کرتے ہیں کہ جی ہمارا جو بل بن گیا شاہ زیب کے لیے، یہ بل بنا ہمارا شاہ زیب والا۔ اب اس میں چیک کیجئے گا، باقی وہی چیز ہے سارے ڈیٹیل، یہ ہمارے پروڈکٹس کی ڈیٹیل جو ہم نے سیل کی اس بندے کو۔ اب یہاں پہ دیکھیے گا ٹوٹل بل بنا اس بندے کا 42,450، پھر یہاں پہ ہم نے ڈسکاؤنٹ دے دیا اس بندے کو 450 روپیہ، تو باقی بچ گیا 42,000 روپیہ، اور اس کے پاس جو بیلنس تھا ہمارا پریویس وہ تھا 35,300 روپیہ۔ تو اسی طرح ہمارا یہ بہت ہی آسان طریقے سے ہمارا بل بنتا ہے، جو ہم ہول سیل کے لیے یا ڈسٹریبیوشن کے لیے یوز کرتے ہیں۔ یہ اسی حساب سے پھر بڑے سائز کا ہمارا بل اس کے اوپر بن جاتا ہے۔ میرے خیال سے اتنا ہی کافی ہوگا بل بنانے میں۔ اب ہم جاتے ہیں رپورٹس کی طرف۔ رپورٹس میں کیا کرتے ہیں؟ پہلے ہم ڈیلی سیل چیک کرتے ہیں، شام کو یا رات کو جس ٹائم بھی ہم کلوز کرتے ہیں اپنا سیٹ اپ، اپنا بزنس، تو اس ٹائم ہم پہلے اپنا سیل چیک کرتے ہیں کہ جی ہماری سیل کتنی ہوئی آج، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ ٹوٹل جو سیل ہماری ہے وہ ہے جناب 89,620، 89,620 روپے ہماری یہاں پہ یہ کیا سیل ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ تو ہوگی ہماری سیل۔ اب کیا کریں گے کہ سیل ہم نے کلوز کی تو ہم اینڈ آف ڈے کریں گے یہاں سے، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ جی بس آج کا جو دن ہے وہ ہم نے ڈے اینڈ کر دیا، مزید سیل ہم آج کی ڈیٹ میں نہیں کر رہے۔ ہم انشاءاللہ کل جب نئے صبح کے ساتھ آئیں گے تو دوبارہ ہم پھر سے سیل کرنا شروع کریں گے، اور یہ چیزیں جتنی بھی ہم نے کی یہ ہم پوسٹ کر دیں گے۔ ٹوٹل 4 سے 5 سیکنڈ اس میں لگ جاتے ہیں۔ اب ہم چیک کرتے کہ جی ایک کسٹمر ہے
اور ہم چیک کرتے ہیں کہ اس کے پاس ہمارا بیلنس کتنا ہے، کیا کیا لے. پہلے تو ہم چیک کرتے ہیں کہ ٹوٹل مارکیٹ میں ہمارے جو پیسے ہیں یا جو ہمارا بیلنس ہے اوور آل پورے مارکیٹ میں وہ کتنا ہے. جسٹ ہم نے اس بیلنس کے اوپر کلک کرنا ہے تو جتنا بھی پیسہ ہمارا بند ہوگا مارکیٹ میں وہ سارے کے سارے یہاں پہ وہ شو ہو جائے گا. ابھی تک ہمارے پاس مارکیٹ میں جو پیسے ہمارے بندے وہ کتنے بندے، وہ ہے 1,40,850 روپیہ. یہ کرنٹ بیلنس ہمارا چل رہا ہے. اور یہ ایک ایک بندے کا بھی یہاں پہ وہ شو کرے کہ جی اس بندے کے پاس کتنا ہے، اتنا ہے، اس بندے کے پاس اتنا ہے، اور اس بندے کے پاس ہمارا بیلنس اتنا ہے. تو یہ ہے ہمارا بیلنس. اب یہ دیکھیں اس کے بندے کے پاس جو ٹوٹل بیلنس تھا وہ کتنا ہے، 46,550. پرانا بیلنس اس کے پاس 25,600 تھا. پھر نیا بل اس کا بن گیا، ٹھیک ہے، وہ بن گیا. تو اس کے بعد پھر کتنا ہوا، دوسرا بل بنا تھا 20,950. تو اس کے بعد ٹوٹل بیلنس اس کا بن گیا 46,550 روپے. یہ ایک ایک بندے کا بھی ہم چیک کر سکتے ہیں یہاں سے. اب دوسرے بندے کا ہم چیک کرتے ہیں شاہ کا کہ شاہ نے کیا لیا تھا ہم سے. اب سنگل انٹری پہ جاتے ہیں. سنگل انٹری میں یہ دیکھیں ٹوٹل اس کے پاس جو بیلنس ہے وہ کتنا ہے، وہ ہے اتنا. کس تاریخ کو کتنا لیا تھا، اور بیلنس. اور بھی مطلب کہ اس کے پاس جو اور بیلنس تھا وہ تھا 35,300. اور اس نے ایک بل پرچیز کیا 14 تاریخ کو 42,000 روپے کا. تو اتنا اس کا بن گیا. پھر ڈیبٹ پہ جاتے ہیں تو یہاں پہ وہی ہے کہ پرانا بیلنس اس کے پاس 35,000 تھا، 35,300. پھر نیا بل بنا اس کا 42,000. اور نیا اب کا اس کا جو رننگ ٹوٹل بیلنس ہمارا جا رہا ہے وہ ہے 77,300 روپیہ. اس کا نظام کہ جی ہم کسٹمر کے کس طرح چیک کر سکتے ہیں بیلنس کہ اس کے پاس کتنا بیلنس ہے. اب ہم جاتے ہیں اس کے ریسیو کی طرف. ایک کسٹمر نے ہمیں پیسے دیے. اب جیسا کہ مثال کبھی کسٹمر 5,000 دیتے ہیں، کبھی 10,000 دیتے ہیں، تو کبھی 3,000 دے دیتے ہیں. تو کیا کرتے ہیں کہ ہم اس کا پھر یہاں پہ ریسیو ڈالتے ہیں. کسٹمر کی ریسیو ہمارے پاس یہ ہمارا اسٹور کا کوڈ آ گیا. اچھا یہاں پہ یہ ہے جہانگیر، کس بل کے اگینسٹ دیا اس نے پیمنٹ، اس بل کے اگینسٹ ایچ بی ایل کے تھرو دیا. تو ایچ بی ایل کے تھرو اس نے چیک دیا مثال کے طور پر، یہ ہے چیک نمبر. یا اگر اس نے کیش دیا ہوگا تو یہاں پہ جسٹ ہم سلیکٹ کریں گے کیش. یہ کتنے پیسے دیے اس بندے نے، اس نے ہمیں پے کیے جی 15,000 روپیہ. یہ کرے اپڈیٹ. یہ ہمارے پاس جہانگیر کی طرف سے پیمنٹ آ گئی ہے. اب دوسرا بندہ کون ہے، دوسرا بندہ ہے جی شاہ زیب. شاہ زیب نے کیا کیا جی، اس نے بھی پیمنٹ دی، اس نے دی ہمیں بینک کے تھرو. چیک نمبر کون سا ہے، چیک نمبر ہے یہ. کتنی پیمنٹ دی، اس نے دی 20,000 روپیہ. اپڈیٹ کریں تو یہ پیمنٹ ہمارے پاس ان دونوں بندوں کی طرف سے یہ آ گئی. ایک بندے نے بھی پیمنٹ کی، ہمیں دوسرے نے بھی کی. اب جاتے ہیں جی کسٹمر ٹرانزیکشن. اب پہلے ہم کیا کرتے جہانگیر کے چیک کرتے ہیں. جہانگیر کی طرف سے جی ہمارے پاس جو پیمنٹ آئی ہے وہ کتنی ہے، یہ دیکھیں اس کی طرف سے ہمارے پاس پیمنٹ آ گئی 15,000 روپیہ 14 تاریخ کو. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں پیمنٹ لکھا ہوا ہے. تو اس کے پاس ابھی جو بیلنس جا رہا ہے وہ کتنا جا رہا ہے، 31,550 روپیہ. پہلے اس کے پاس بیلنس تھا 46,550. پھر کیا کیا 15,000 اس نے پے کیا ہمیں، تو 31,550 روپیہ بھی اس کے پاس ہمارا رہتا ہے. اور دوسری پیمنٹ ہمیں کی شاہ زیب نے. شاہ زیب نے کتنی کی جی، اب اس کا کھاتا چیک کرتے ہیں. تو دیکھیے اب اس کے پاس جو ہمارا کرنٹ بیلنس جا رہا ہے وہ ہے 57,300 روپیہ. پہلے اس کے پاس جو بیلنس تھا وہ تھا 77,300. پھر 20,000 پے کیا اس نے. تو ابھی اس کے پاس جو بیلنس ہے وہ ہے 57,300 روپیہ. تو یہ ہے ہمارا نظام. وہ بھی اس میں پورا کہ پورا مثال کے طور پر ایک منتھ میں جو بھی ریسیپٹ اس کی طرف سے آئی ہوگی تو سارا ہمارے پاس وہ شو ہو جاتا ہے. تو یہ ہے ہمارا سافٹ ویئر جو ہم کراکری اسٹور کے لیے یوز کرتے ہیں، پلاسٹک آئٹمس کے لیے یوز کرتے ہیں، جو پلاسٹک آئٹمس والے اسٹور ہوتے ہیں. تو یہ بہت ہی آسان طریقے سے یوز ہوتا ہے، بہت فرینڈلی یوزر ہے. اور اس کے علاوہ پھر بھی اگر کسی قسم کی کوئری یا کوئی کوشچنز ہے تو آپ لوگوں مجھ سے رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں. میرا کانٹیکٹ نمبر ہے 0317 4923348. میں ریپیٹ کرتا ہوں 0317 4923348. اور واٹس ایپ بھی اسی نمبر پہ ایکٹیو ہے. ٹھیک ہے جی، اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.